بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری اگلی منزل اجنادین ہوگی۔ نپولین ان جرنیلوں میں سے تھا جنہوں نے اپنے دور میں تاریخ کا پانسا پلٹا اور کرۂ ارض کو ہلا دیا تھا۔ فرانس کے تاریخ ساز جرنیل نپولین نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کے متعلق کہا تھا، اگر مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار کوئی اور ہوتا تو یہ فوج اجنادین کی طرف پیش قدمی ہی نہ کرتی۔ نپولین کا دور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے تقریباً 1200 سال بعد کا تھا۔ تاریخ کے اس نامور جرنیل نے ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا اور ان کی فوجوں کی کیفیت اور کارکردگی کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ جولائی سن 634 میں بصرہ کی فتح کے بعد خالد نے اپنی فوج کو اجنادین کی طرف پیش قدمی کا جو حکم دیا تھا وہ مسلمانوں کی فوج کی جسمانی کیفیت اور تعداد کے بالکل خلاف تھا۔ انہیں جاسوس نے صحیح رپورٹ دی تھی کہ اجنادین میں رومیوں نے جو فوج مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اکٹھی کر رکھی ہے اس کی تعداد 90,000 سے زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں۔ یہ فوج تازہ دم تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی اور یہ فوج مسلسل لڑتی چلی جاتی تھی۔ صرف بصرہ کی لڑائی میں 130 مجاہدین شہید اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ یہاں موضوع معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کی اسلامی فوج کے متعلق کچھ تفصیل پیش کی جائے۔ اسلامی فوج کی کوئی وردی نہیں تھی، جس کسی کو جیسے کپڑے میسر آتے وہ پہن لیتا تھا۔ ایسا تو اکثر دیکھنے میں آتا کہ کئی سپاہیوں نے بڑے قیمتی کپڑے پہن رکھے ہیں اور سالار، نائب سالار وغیرہ بالکل معمولی لباس میں ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ سپاہی مال غنیمت میں ملے ہوئے کپڑے پہن لیتے تھے۔ اسلامی فوج کی ایک خوبی یہ تھی کہ سالاروں، کمانداروں یعنی افسروں کا کوئی امتیازی نشان نہ تھا۔ افسری کا یہ تصور تھا ہی نہیں جو آج کل ہے۔ بعض قبیلوں کے سردار سپاہی تھے اور انہی قبیلوں کے بعض ادنا سے آدمی کماندار تھے۔ عہدے اور ترقیاں نہیں تھیں۔ آج ایک آدمی جذبے کے تحت فوج میں سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوا ہے تو ایک دو روز بعد وہ ایک دستے کا کماندار بن گیا ہے۔ جذبہ اور جنگی اہلیت دیکھی جاتی تھی۔ ایسے بھی ہوتا تھا کہ ایک معرکے کا افسر اگلے معرکے میں سپاہی ہو۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق افسری اور ماتحتی کا تصور کچھ اور تھا۔ جس کسی کو افسر بنایا جاتا تھا وہ فرائض کی حد تک افسر ہوتا تھا، اس کا کوئی حکم ذاتی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ افسر کے انتخاب کا معیار کچھ اور تھا اس لیے اس وقت کا معاشرہ خوشامد اور سفارش سے آشنا ہی نہیں ہوا تھا۔ اتنی وسیع اسلامی سلطنت کا زوال اس وقت شروع ہوا تھا جب مسلمان افسر اور ماتحت میں تقسیم ہو گئے تھے اور حاکموں نے ماتحتوں کو محکوم سمجھنا شروع کر دیا تھا اور وہ خوشامد پسند ہو گئے تھے۔ ہتھیاروں کا بھی کوئی معیار نہ تھا۔ فوج میں شامل ہونے والے اپنے ہتھیار خود لاتے تھے۔ ذرا اور خود ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ مسلمان سپاہی جو ذرا اور خود پہنتے تھے وہ دشمن سے چھینی ہوئی ہوتی تھیں۔ ان میں اس قسم کی یکسانیت نہیں ہوتی تھی جیسی فوجوں میں ہوا کرتی ہے۔ اسلامی فوج کا کوچ منظم فوج جیسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ فوج غیر منظم قافلے کی مانند چلتی تھی۔ ان کی خوراک اور رسد ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ بیل، گائیں، دمبے اور بھیڑ بکریاں جو فوج کی خوراک بنتی تھیں فوج کے ساتھ ہوا کرتی تھیں۔ رسد کا باقاعدہ انتظام بہت بعد میں کیا گیا تھا۔ گھوڑ سوار کوچ کے وقت پیدل چلا کرتے تھے تاکہ گھوڑے سواروں کے وزن سے تھک نہ جائیں۔ سامان اونٹوں پر لدا تھا۔ عورتیں اور بچے ساتھ ہوتے تھے۔ انہیں اونٹوں پر سوار کرایا جاتا تھا۔ اس وقت کی اسلامی فوج کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ فوج ہے۔ اس کو قافلہ سمجھا جاتا تھا لیکن اس فوج کی ایک تنظیم تھی۔ آگے ہر اول دستہ ہوتا تھا جسے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا پورا احساس ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے فوج کا ایک بڑا حصہ، اس کے پیچھے
پیچھے عورتیں اور بچے اور اس کے پیچھے عقب کی حفاظت کے لیے ایک دستہ ہوتا تھا۔ اسی طرح پہلوؤں کی حفاظت کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ یہ فوج عموماً دشوار رستہ اختیار کیا کرتی تھی۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ منزل تک راستہ چھوٹا ہو جاتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ راستے میں دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں رہتا تھا۔ اگر دشمن حملہ کر بھی دیتا تو اسلامی فوج فوراً علاقے کی دشواریوں یعنی نشیب و فراز وغیرہ میں روپوش ہو جاتی تھی۔ دشمن ایسے علاقے میں لڑنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ جولائی سن 634 عیسوی کے آخری ہفتے میں خالد کی فوج اسی طرح اجنادین کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ مدینہ کی فوج کے 4 حصے مختلف مقامات پر تھے۔ خالد نے ان کے سالاروں کو پیغام دیے تھے کہ سب اجنادین پہنچ جائیں۔ خالد نے بصرہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ رومیوں اور غسانیوں کے لیے یہ چوٹ معمولی نہیں تھی۔ بصرہ شام کا بڑا اہم شہر تھا۔ یہ مسلمانوں کا اڈا بن گیا تھا۔ سب سے بڑا نقصان رومیوں کو یہ ہوا تھا کہ لوگوں پر اور ان کی فوج پر مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی تھی۔ مسلمانوں نے بصرہ تک شکستیں دی تھیں، کہیں بھی شکست کھائی نہیں تھی۔ کہیں ایک سالار کو پسپا ہونا پڑا تو فوراً دوسرے سالار نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ کیسر روم کی تو نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ خالد نے جب بصرہ کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور صورتحال بتا رہی تھی کہ بصرہ رومیوں کے ہاتھ سے جا رہا ہے تو شہنشاہ ہرقل رومی نے حمص کے حاکم وردان کو ایک پیغام بھیجا تھا، کیا تم شراب میں ڈوب گئے ہو یا تم ان عورتوں جیسی عورت بن گئے ہو جن کے ساتھ تمہاری راتیں گزرتی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا دن اونگتے گزرتا ہے؟ کیا ہے ان مسلمانوں کے پاس جو تمہارے پاس نہیں؟ اگر میں کہوں کہ کیسر روم کی ذلت کے ذمہ دار تم جیسے حاکم ہیں تو کیا جواب دو گے؟ تم شاید یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ مسلمانوں کی اتنی تیز پیش قدمی اور فتح پہ فتح حاصل کرتے چلے آنے کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ کیا تمہاری تلواروں کو زنگ نے کھا لیا ہے؟ کیا تمہارے گھوڑے مر گئے ہیں؟ لوگوں کو تم بتاتے کیوں نہیں کہ مسلمان تمہارے مال و اموال لوٹ لیں گے، تمہاری بیٹیوں بیویوں اور بہنوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 30,000 سے ذرا کم یا زیادہ ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کرو اور اجنادین کے علاقے میں پہنچ جاؤ۔ محاذ کو اتنا پھیلا دو کہ مسلمان اس کے مطابق پھیلیں تو ان کی حالت کچے داغے کی سی ہو جائے۔ انہیں اپنی تعداد میں جذب کر لو، انہیں اپنی تعداد میں گم کر دو۔ رومیوں کی بادشاہی میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ رومیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں پادریوں اور پروہتوں نے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز واز شروع کر دیے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام ان کے مذہبوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور انہیں مجبوراً اسلام قبول کرنا پڑے گا، اور یہ ایسا گناہ ہوگا جس کی سزا بڑی بھیانک ہوگی۔ رومیوں کی فوج ایک منظم لشکر تھا۔ ان کے پاس گھوڑوں کی تعداد زیادہ تھی اور ان کے پاس گاڑیاں بھی تھیں جو گھوڑے اور بیل کھینچتے تھے۔ رسد کا انتظام بہت اچھا تھا۔ عبادت گاہوں میں لوگوں نے واز سنے تو وہ فوج میں شامل ہونے لگے۔ اس طرح ان کی فوج کی تعداد بڑھ گئی۔ حمص کا حاکم وردان جب فوج کے ساتھ اجنادین کو روانہ ہوا تو اس وقت فوج کی تعداد 90,000 تھی۔ مسلمانوں کے جاسوسوں نے اس لشکر کو اجنادین کے علاقے میں خیمہ زن ہوتے دیکھا تھا۔ اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کے مقابلے کے لیے جانا ہی بہت بڑی جرت تھی۔ مقابلہ تو بعد کا مسئلہ تھا۔ 24 جولائی سن 634 کے روز خالد اپنی فوج کے ساتھ اجنادین پہنچ گئے۔ وہ بیت المقدس کے جنوب میں پہاڑیوں میں سے گزرے تھے۔ ان پہاڑیوں کے ایک طرف میدان تھا۔ خالد نے وہاں قیام کا حکم دیا۔ تقریباً 1 میل دور رومی فوج خیمہ زن تھی۔ اس کا سالار اعلیٰ وردان اور سالار کپکولار تھا۔ رومی فوج تو جیسے انسانوں کا سمندر تھا۔
مسلمانوں کی فوج اس کے مقابلے میں چھوٹا سا دریا لگتی تھی۔ اسلامی فوج کے جو دستے دوسری جگہوں پر تھے وہ آ گئے اور مسلمانوں کی تعداد 32,000 ہو گئی۔ 1 میل کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ مسلمان اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر رومیوں کی خیمہ گاہ کی طرف دیکھتے تھے۔ انہیں حد نگاہ تک انسان اور گھوڑے نظر آتے تھے۔ 2-3 دنوں بعد خالد کو بتایا گیا کہ فوج میں کچھ گھبراہٹ سی پائی جاتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان 9,000 مجاہدین میں ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی جو خالد کے ساتھ تھے۔ وہ عیسائیوں، غسانیوں اور رومیوں کے خلاف لڑتے چلے آئے تھے۔ وہ رومیوں کی اتنی زیادہ فوج سے خوفزدہ نہیں تھے۔ دوسرے دستوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خالد خیمہ گاہ میں گھومنے پھرنے لگے۔ وہ جہاں رکتے ان کے ارد گرد مجاہدین کا مجمع لگ جاتا۔ خالد نے سب سے ایک ہی جیسے الفاظ کہے، اسلام کے سپاہیوں، میں جانتا ہوں تم نے اتنی زیادہ رومی فوج پہلے کبھی نہیں دیکھی، لیکن تم اتنی بڑی فوج کو پہلے شکست دے چکے ہو۔ خدا کی قسم تم ڈر گئے تو ہار جاؤ گے، اور اگر تم نے اس لشکر پر فتح پا لی تو رومی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے اللہ کے نام پر لڑو، اسلام کے نام پر لڑو۔ اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو دوزخ کی آگ میں جلو گے۔ جب لڑائی شروع ہو جائے تو اپنی صفوں میں بدنظمی پیدا نہ ہونے دینا، قدم جما کر رکھنا جب تک میری طرف سے حکم نہ ملے، نہ پیچھے ہٹنا نہ حملہ کرنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ادھر رومیوں کا سالار اعلیٰ وردان اپنے کمانداروں سے کہہ رہا تھا، اے رومیوں، کیسر روم کو شکست کی ذلت سے بچانا تمہارا فرض ہے۔ کیسر روم کو تم پر اعتماد ہے۔ اگر تم نے ان عربی مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست نہ دی تو یہ تم پر ہمیشہ کی طرح غالب آ جائیں گے۔ یہ تمہاری بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو بے آبرو کریں گے۔ اپنے آپ کو منتشر نہ ہونے دینا، صلیب کی مدد مانگو، فتح تمہاری ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، ایک کے مقابلے میں تم 3 ہو۔ 2-3 دن مزید گزر گئے۔ خالد دشمنوں کی صحیح تعداد اور کیفیت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ وہ کسی بھی جاسوس کو بھیج سکتے تھے، لیکن انہیں جس قسم کی معلومات کی ضرورت تھی وہ کوئی ذہین اور دلیر آدمی حاصل کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں کوئی آدمی دیا جائے۔ سالار زرار بن الازور نے کہا، ابن ولید، کیا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا؟ خدا کی قسم مجھ سے بہتر یہ کام کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ زرار وہ سالار تھے جنہوں نے بصرہ کے معرکے میں نہ صرف اپنی ذرا اتار پھینکی تھی بلکہ قمیض بھی اتار کر کمر تک برہنہ ہو گئے، اور ایسے جوش سے لڑے کہ سارے لشکر کے جوش و جذبے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں ابن الازور، تمہارے سوا یہ کام اور کون کر سکتا ہے؟ تم ہی بہتر جانتے ہو کہ تمہیں وہاں کیا دیکھنا ہے۔ زرار نے قمیض اتار پھینکی اور کمر تک برہنہ ہو گئے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو خالد اور دوسرے سالاروں نے کہا لگایا۔ زرار نے ہلکی سی ایڑی لگا کر کہا، خدا حافظ میرے رفیقو۔ خالد نے کہا، اللہ تجھے سلامت رکھے ابن الازور۔ رومیوں کی خیمہ گاہ کے قریب ایک اونچی ٹیکری تھی۔ زرار نے گھوڑا نیچے چھوڑا اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ مسلمانوں اور رومیوں کی خیمہ گاہ کے درمیان 1 میل کا علاقہ خالی تھا۔ دونوں فریقین کے گشتی سنتری اس علاقے میں گردش کرتے رہتے تھے۔ یہ گشتی سنتری گھڑ سوار ہوتے تھے۔ زرار کو رومیوں کے گشتی سوار نہیں دیکھ سکے تھے۔ زرار ٹیکری پر چڑھے تو دوسری طرف رومیوں کے سنتری موجود تھے۔ انہوں نے زرار کو دیکھ لیا۔ زرار تیزی سے نیچے اترے اور کود کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ انہیں پکڑنے کے لیے رومی سوار ٹیکری کے دونوں طرف سے آئے۔ ان کی تعداد مورخوں کے مطابق 30 تھی۔ زرار نے گھوڑے کو ایڑی لگائی لیکن گھوڑے کو تیز نہ دوڑایا۔ رومی سواروں نے بھی گھوڑے تیز نہ دوڑائے۔ وہ غالباً محتاط تھے کہ مسلمان سنتری کہیں قریب موجود ہوں گے۔ پھر بھی رومی سواروں نے زرار کا تعاقب
جاری رکھا اور زرار معمولی رفتار سے چلے آئے۔ رومی سوار انہیں گھیرے میں لینے کے لیے پھیلتے چلے گئے اور وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے۔ زرار ان کے بکھرنے کے ہی منتظر تھے۔ ان کے پاس برچی تھی۔ ان کی اپنی خیمہ گاہ قریب آ گئی تھی۔ اچانک زرار نے تیزی سے گھوڑے کو پیچھے موڑا اور ایڑی لگائی۔ ان کا رخ اس رومی سوار کی طرف تھا جو ان کے قریب تھا۔ انہوں نے اس رومی پر برچی کا وار کیا۔ وار بڑا زوردار تھا اور رومی سنبھل نہ سکا۔ زرار کا حملہ غیر متوقع تھا۔ یہ سوار گھوڑے سے گر پڑا۔ دوسرے رومی سوار ابھی سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ زرار کی برچی ایک اور رومی کے پہلو میں اتر چکی تھی۔ تیسرا سوار زرار کی طرف آیا تو زرار کی برچی میں پرویا گیا۔ مسلمانوں کی خیمہ گاہ قریب ہی تھی، پھر بھی رومی زرار کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ زرار مانے ہوئے شاہ سوار تھے۔ وہ رومیوں کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ رومیوں کی تعداد اب 27 تھی۔ زرار باغ نکلنے کے بجائے انہی میں گھوڑا دوڑاتے اور پیندرے بدلتے پھر رہے تھے۔ ان کی برچی کا کوئی وار خالی نہیں جاتا تھا۔ واقدی اور تبری نے لکھا ہے کہ زرار نے برچی کے ساتھ تلوار بھی استعمال کی تھی۔ ان کی تحریروں کے مطابق زرار نے 30 میں سے 19 رومی سواروں کو مار ڈالا تھا۔ زرار کو زد میں لینے کی کوشش میں رومی مسلمانوں کی خیمہ گاہ کے اور قریب آ گئے تھے۔ بہت سے مسلمان سوار زرار کی مدد کو پہنچنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ رومیوں نے یہ خطرہ بروقت بانپ لیا اور وہ بھاگ گئے۔ زرار اپنی خیمہ گاہ میں داخل ہوئے تو مجاہدین نے داد و تحسین کا شور و غوغا برپا کر کے ان کا استقبال کیا، لیکن خالد کے سامنے گئے تو خالد کے چہرے پر خفگی تھی۔ خالد نے درش لہجے میں کہا، کیا میں نے تجھے کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا تھا اور تو نے دشمن سے لڑائی شروع کر دی؟ کیا تو نے اپنے فرض کے ساتھ بے انصافی نہیں کی؟ زرار بن الازور نے کہا، ابن ولید، خدا کی قسم تیرے حکم اور تیری ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو جو رومی بچ کر نکل گئے ہیں وہ بھی نہ جاتے۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ اس کے بعد خالد نے کسی کو رومی خیمہ گاہ کی جاسوسی کے لیے نہ بھیجا۔ 3-4 دن اور گزر گئے۔ خالد کے لشکر نے آرام کر لیا، لیکن خالد کے اپنے شب و روز جاگتے سوچتے اور خیمے میں ٹہلتے گزرے۔ اپنے سے 3 گنا طاقتور فوج کو شکست دینا تو دور کی بات ہے، اس کے مقابلے میں اترنا ہی ایک بہادری تھی، لیکن خالد فتح کے سوا کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ ہر شام سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر ان سے مشورے لیتے اور ہدایات دیتے تھے۔ رومی کیمپ میں کچھ اور ہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ان کے سالار کبکولار کا حوصلہ جواب دے رہا تھا۔ متعدد مورخوں نے خصوصاً واقدی نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ کبکولار نے اپنے سالار اعلیٰ وردان سے کہا، میں بڑا ہی خوش قسمت ہوتا اگر میں مسلمانوں کی فوج سے دور رہتا۔ ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ وردان نے کہا، ایسی بے معنی بات میں آج پہلی بار سن رہا ہوں۔ کیا ایک آدمی کبھی 3 آدمیوں پر غالب آیا ہے؟ کبکولار نے کہا، ایسا کئی بار ہوا ہے۔ ہاں، ایسا کئی بار ہوا ہے۔ وردان نے کہا، اور وہ تم جیسے 3 آدمی تھے جو میدان میں اترنے سے پہلے ہی حوصلہ ہار بیٹھے تھے۔ کبکولار نے کہا، کیا وہ ایک آدمی نہیں تھا جس نے ہمارے 30 میں سے 19 سواروں کو مار گرایا ہے؟ 30 سوار ایک سوار پر غالب نہیں آ سکے۔ وردان نے کہا، وہ سپاہی تھے، بزدل تھے، تم سالار ہو، تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میدان جنگ میں بزدلی کی سزا موت ہے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا تم پر مسلمانوں کا جادو چل گیا ہے؟ سالار کبکولار نے کہا، جب سے ایک مسلمان نے ہمارے 30 آدمیوں کا مقابلہ کیا اور 19 کو مار گرایا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ اس ایک آدمی میں اتنی طاقت اور اتنی پھرتی کہاں سے آ گئی تھی۔
थी। मैंने एक अरबी ईसाई को मुसलमानों के कैंप में भेज रखा था। वो 3-4 दिन मुसलमान बनकर उनकी खेमागाह में रहा। कल वो वापस आया है। उसने जो कुछ बताया है उससे मुझे पता चला है कि उनकी ताकत क्या है। वरदान ने पूछा, उसने क्या बताया है? मैं उसे साथ लाया हूँ, सारी बात उसी से सुन ले। जासूस को बुलाया गया। वरदान ने उससे पूछा कि मुसलमानों की खेमागाह में उसने क्या देखा है। जासूस ने ताजीम से कहा, सालारे आला का रुतबा कैसरे रोम जितना हो। मैंने उस खेमागाह में अजीब लोग देखे हैं। वो जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं हम जैसे नहीं। तुम इतने दिन उनके दरमियान किस तरह रहे? क्या तुम पर किसी ने शक नहीं किया? मैं उनकी जबान बोलता हूँ, उनके तौर तरीके जानता हूँ, उनके मजहब और उनकी इबादत से वाकिफ हूँ।